وہاں پر بھی جو نسبت کام آئے گی وہ نسبت مصطفیٰ ہوگی یا نسبت قرآن ہوگی۔ یشفعان، رب اس بندے کی بخشش فرما کر اس کی شفاعت قبول فرما کر اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ ہمارا ان سے کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ جو آٹھ کے قائل ہیں۔ میں اپنے سنیوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی مکتبہ فکر سے رکھتے ہیں یا دیوبند سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھنا کہ اس مہینے کے اندر جو قیام ہے وہ کتنی فضیلت اور عظمت کا حامل ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اس بات کی فکر ہوگی کہ کوئی میری فکر کر لے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، میدان محشر جب سجا ہوگا، ماں باپ بہن بھائی بیٹا سب انکار کر دے گا، وہاں پر بھی جو نسبت کام آئے گی وہ نسبت مصطفیٰ ہوگی یا نسبت قرآن ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا جب دن ہوگا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن بھی اور روزہ بھی اپنے بندے کے حق میں جو اس کو روزہ رکھنے والا ہوگا یا رات کو قیام کرنے والا ہوگا، یہ قرآن اس کے حق میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائے گا۔ اپنے رب کے بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کرے گا۔ جو روزہ ہے وہ کہے گا، اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے باری تعالیٰ میں نے اس کو دن کے وقت شہوات جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے روکے رکھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، فشفینی فیہ، باری تعالیٰ میری اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، باری تعالیٰ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت بھی قبول فرما۔ حضور نے فرمایا جب یہ دونوں چیزیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بندے کے حق میں شفاعت کریں گی تو فرمایا فیشفعان، رب اس بندے کی بخشش فرما کر اس کی شفاعت قبول فرما کر اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک سمجھنے کے ہے، ہمارے جو سنی ہیں ہمارا ان سے کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ جو آٹھ کے قائل ہیں۔ میں اپنے سنیوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی مکتبہ فکر سے رکھتے ہیں یا دیوبند سے ہیں۔ جن ہمارے نزدیک یہ کھلا ہمارا سمجھنے کے موقف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے صاف اور واضح احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت امام ترمذی جو ہے انہوں نے یہ پوری روایات جب یہ بیان کی ہیں تو ان کے نیچے یہ مکمل قول اپنا بیان کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر ایسے صحابہ اور محدثین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان تمام کے نزدیک جو نماز تراویح کی رکعات کی تعداد ہے وہ 20 تعداد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ابن ابی شیبہ کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر 20 رکعات جو تراویح ہے وہ ادا فرماتے تھے اور 3 وتر جو ہے وہ علیحدہ اس کے ہوتے تھے۔ تو اس لیے میں اپنے جو لوگ ہیں ان سے باقی لوگوں سے میں نے پہلے کہا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو جتنوں کا قائل ہے اتنا پڑھ دے، لیکن جو 20 کے قائل ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں حنفی، لیکن جب 8 پڑھتے ہیں تو ان کو گوڈوں کے اندر درد شروع ہو جاتا اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جس بات کے جتنے قائل ہیں اپنے امام کے پیچھے پڑھیں۔ قرآن سننے سے آپ کو کون منع کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو جو شخص پیچھے ہٹ رہا ہو تو اس کے بارے میں آپ خود خیال کر لیں کہ وہ اپنے بارے میں کتنا فکر مند ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔